أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Remember, Allah already told us, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. He will misguide with it many. So when people already have a preconceived agenda, a notion, they want to push a certain idea, they can actually use the Qur'an. They can use the Sunnah to actually come up with false conclusions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایک ٹاپک ہمارا ہے یوٹیوب کے چینلز کے بارے میں ہی، جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ اکثر یوٹیوبرز آپس میں بات جب کرتے ہیں تو وہ چینل کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں. تو آج ہم بھی اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ چینل کانٹینٹ جو ہے، جو ہمارا میٹیریل ہے، ویڈیوز کا مواد ہے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں آپ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ جس میں ہماری درستگی ہونی چاہیے، ہماری اصلاح ہونی چاہیے، تو پلیز ہماری اصلاح بھی کریں. تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ چینل کانٹینٹ کی اقسام کیا ہیں. چینل کانٹینٹ جو ہماری ویڈیوز میں جو مواد ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. تو ہم آغاز کریں گے یہاں سے کہ پہلی بات یہ کہ ہمارا جو میٹیریل ہے، ویڈیو ہے، وہ بنیادی ہمارے نظریات کے برعکس اگر ہو تو یہ بہت بڑا ٹکراؤ ہے. یعنی کہ وہ ہمارے مذہب سے، مسلک سے، یا ہماری سوچ سے، یا ہماری عام زندگی سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے کلچر سے، ہماری روایات سے، ہمارے رسم و رواج سے اگر وہ مختلف ہے تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے سکونی آئے گی، ہم پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں جو یوٹیوب سے ہم امیدیں لگاتے ہیں وہ فائدے بھی حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے ہی خلاف چل رہے ہوں گے. تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جب ہم یوٹیوب پہ کوئی چیز شیئر کریں تو ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارا ایک پس منظر ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، اور ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا کچھ عقائد ہیں بنیادی، اور ہمارا ملک، ہمارا کلچر، ہماری قوم، ہماری روایات، ان سب کی نفی ہم نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اس کی نفی کر کے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کوئی چیز اپلوڈ کر دیں گے، وہ چیز ہمیں کبھی بھی نفع نہیں دے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہر بندے کی سوچ ظاہر سی بات ہے مختلف ہوتی ہے. تو ہم اپنے لحاظ سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اور اس میں پازیٹیو سوچ بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو سوچ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس چیز کو، اگر ہمارے اندر یہ فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں ہے یا ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی، تو پھر ہمیں کسی مناسب شخص سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. تو اگر وہ ہمارا واقعی مخلص اور سچا دوست ہے تو وہ ہمیں اینالائز کرے گا کہ یار آپ تو ایسے ہیں، آپ کی سوچ ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا رہن سہن ایسا ہے، تو آپ تو میرے ساتھ اس طرح رہتے ہیں، تو یہ چیز آپ کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے کہ ایک بہت کوئی اچھا دیندار شخص اگر وہ ایک دم سے کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کر دے تو اس کو کیسے اس کی داڑھی کے اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، یا اس طرح کے الفاظ جو انتہائی نامناسب نہیں کہنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. تو ہمیں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں جیسے ہم لوگوں سے پیش آتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیش آتے ہیں، اسی طرح ہمیں یوٹیوب کے ناظرین سے بھی پیش آنا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنی ہے. اچھا، پھر تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج جو ہمارا حال ہے وہ کل کو ہمارا ماضی کہلائے گا. ابھی جیسے یہ اس وقت میں آپ سے اس آڈیو میں مخاطب ہوں، یہ اس وقت میرا حال ہے نا، تو کل کو یہ میرا ماضی ہوگا. تو اب یہ میرا پیچھا کرے گا، ساری زندگی میرا پیچھا کرے گا، میری موت کے بعد بھی میرا پیچھا کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی یہ میرا پیچھا کرے گا کہ اس دنیا میں کیا کر کے گئے ہو. تو ماضی جو ہے وہ ابھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اس حال کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے جو ابھی ہے، تو
تو کل کو ہمیں ماضی پہ پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو جو بھی چیز ہم اپلوڈ کریں اس سوچ کے ساتھ کہ وہ نفع بخش ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، سب کے اس کے فائدے ملنے چاہیے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ایسی وہ کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس سے آپ کو وقتی طور پہ پیسوں کا فائدہ ہو جائے یا دنیا کی کوئی چیزیں آپ کو تھوڑی سی زیادہ مل جائیں لیکن اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ ایسا دنیا میں کوئی نہیں کرتا، ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنے عارضی فائدے کے لیے اپنا دائمی نقصان کر لے۔ اس کو ہم سمجھدار نہیں کہیں گے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا 100 روپے بچانے کے لیے 1000 روپے کا کوئی نقصان کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ 3 باتیں کی ہیں جو ہم میٹیریل اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں، کہ ایک تو وہ ہمارے بنیادی نظریات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، برعکس نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ہمارا جو حال ابھی چل رہا ہے یہ ہمارا ماضی ہے، اصل میں ایک لمحے کے بعد، ایک دن کے بعد یہ ہمارا ماضی کہلائے گا۔ تو اس ماضی کو ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اچھا، اب اس سے اگلی بات ہم کریں گے کہ چینل کانٹینٹ جو ہے اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں۔ فائدے تو میرے خیال میں یوٹیوب پہ جب بندہ قدم رکھتا ہے، چینل بناتا ہے، تو اس کو سارے فائدے پتہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یوٹیوب کی یہ شرائط پوری کرنی ہے تو اس کے بعد مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دوستو یہ سب فائدے عارضی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کو ملتے بھی نہیں ہیں، اور کسی کو کم ملتے ہیں، کسی کو زیادہ ملتے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ دنیا خود عارضی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء کرام جو ہمیں درس دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں ملنے پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے زیادہ۔ دنیا کی چیزیں عارضی ہوتی ہیں اور اس سے بہتر اللہ کے پاس ہمارے لیے بہت کچھ ہے، وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ سب کچھ۔ تو ہماری نظر اس پہ بھی ہونی چاہیے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا عارضی ایک جگہ ہے۔ ضروریات پوری ہو جائیں اچھی بات ہے، خواہشات پوری ہو جائیں اور اچھی بات ہے، اللہ سب کی ضروریات بھی پوری کرے، خواہشات بھی پوری کرے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیاوی عارضی فوائد کے لیے ہم آخرت کا دائمی نقصان کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آخری بات میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ آخرت کا جو نفع ہے، ابھی تک جو ہم نے بات کی یہ دنیاوی لحاظ سے بھی تھی، آخرت کے لحاظ سے بھی تھی، لیکن اب خالصتاً میں آخرت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک وقت ہے، ہماری پیدائش ہوئی دنیا میں، پھر ایک وقت آیا جب ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں آ گئی، اللہ نے ہمیں ایک فہم و شعور عطا فرمایا کہ ہم نے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ فہم و شعور ہمیں آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس نے اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجے ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش، اور ان میں آخری نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک زندگی بتائی ہے، اور جو وہ زندگی گزارے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور دنیا بھی اس کی بنے گی۔ جب یہ ساری بات ہمیں پتہ ہے، اور اسی میں یوٹیوب بھی شامل ہے، یوٹیوب اس سے باہر نہیں ہے، تو ہمیں اپنا یوٹیوب پہ جو ٹائم سرو کرنا ہے، اس پہ جو خرچ کرنا ہے ٹائم، وہ ہمیں ایسے خرچ کرنا ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں پچھتانا نہ پڑے۔ جس ٹائم میں ایک شخص 1000 روپے کما سکتا ہے، اگر وہ اس ٹائم میں 100 روپے کما رہا ہے تو یہ کوئی کمائی نہیں ہے اس کی، یہ اس کا لاس ہے۔ اسٹاک ایکسچینج والوں کی آپ کبھی باتیں سنیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی اتنا فائدہ ہونا تھا نہیں ہوا اس لیے میرا نقصان ہو گیا۔ تو اب آخرت ہماری قریب ہے، اور قریب کیسے ہے؟ پہلے والے لوگ جو تھے وہ تو 1000 سال بھی زندہ رہتے تھے، ہماری عمریں تو 50-60 سال ہیں ٹوٹل۔ اب اس میں سے باقی جو ہم گزار چکے ہیں وہ مائنس کر کے دیکھ لیں ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے اور ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں آخرت کا نفع سامنے رکھنا ہے۔ جب آخرت کا نفع سامنے رکھیں گے، دائمی فائدہ سامنے رکھیں گے، دنیاوی فائدہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تو میری یہ آج کی ویڈیو، آج کا یہ پیغام تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اگر اس میں میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، میرا لب و لہجہ، میرے الفاظ، تو اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، حوصلہ افزائی کریں ہماری کمنٹ کر کے، اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل، بیل آئیکن پریس کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سب ساتھیوں تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔